نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں نے آپ پہلے سورۃ الحجرات کی پہلی 3 آیتوں کے متعلق بات کی تھی، تو ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے 2 حصے بنا دیے۔ تو پہلے بخاری شریف حدیث نمبر 48-45 اور حدیث نمبر 47-45 کے متعلق بات شروع کی تھی، تو ان حدیثوں کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان آواز جو تھی وہ اونچی ہو گئی، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہاں آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ بات جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے کرنی چاہیے تھی، بغیر اجازت کے آپ نے یہ خود ہی بات شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا جو قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر آگے بڑھ گئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سزا کا اعلان نہیں فرمایا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کسی سزا کا اعلان فرمایا ہی نہیں، صرف یہ فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، صرف یہ فرمایا۔ اللہ نے صرف یہ فرمایا، اور یہ حسن اللہ یاری اور دوسرے جو شیعہ ذاکرین ہیں اللہ پناہ دے، وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس پر کوئی سزا بیان نہیں فرمائی، یہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی سب کو پتہ ہے، حدیثیں بڑی مشہور ہیں، لیکن یہ سناتے نہیں ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو شرک کے فتوے لگانے والے ہیں، اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ شرک کے فتوے لگانے والوں سے میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے بخاری شریف حدیث نمبر 60-45 اور حدیث نمبر 61-063 یعنی 6104 میں نے یہ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہ حدیثیں کم از کم یہ بیان کر دی کریں، لیکن بیان نہیں کرتے۔ ان تینوں حدیثوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، جو کسی مسلمان کو اللہ کا دشمن کہے گا وہ خود اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کسی پر کسی گناہ کا الزام لگا دے، اگر اس نے وہ گناہ نہ کیا ہوگا تو وہی گناہ جو ہے اللہ پناہ دے الزام لگانے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ تو پھر اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ تقدم رسول کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہ بات شروع کر دینا، اگر یہ کفر نہ ہوا، اللہ کے نزدیک یہ کفر نہ ہوا، تو پھر جناب یہ ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والے خود یقینی کافر ہیں۔
پھر ان کے کافر ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، کفر کے فتوے لگانے والے یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پر ہم نے کفر کا فتویٰ لگا دیا اور وہ جناب بس وہ ہمارے کہنے پر وہ کافر ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ ہم صرف فتویٰ لگا سکتے ہیں، کسی کے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ اور رب نے کرنا ہے۔ اگر قیامت کے دن یہ ان کا یہ جرم ثابت نہ ہو سکا تو کیا کریں گے؟ پھر یہ خود جہنم میں جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ صرف تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، بس یہ جناب کہتے ہیں کافر ہو گئے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ دوسرے نمبر پر حدیث نمبر ہے 4845 اس کی آخری جو سطر ہے، حسن اللہ یاری حدیث نمبر ہے 4845 بھی پڑھتا ہے، حدیث نمبر 4847 بھی پڑھتا ہے۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی علماء سے جناب اس بات پہ مناظرے بھی ہو چکے ہیں، اور حسن اللہ یار یہ کام کرتا ہے، حدیث نمبر 4845 پڑھتا ہے لیکن اس کی آخری سطر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس کا بھی حسن اللہ یاری سے مناظرہ ہوا، افسوس اس پہ آتا ہے کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آخری آیت ہے، آخری سطر بھی پڑھ دے، آخری سطر بھی پڑھ دے۔ اور میں یہ آپ کو سنانے لگا ہوں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حسن اللہ علی سے یہ تو کہے گا کہ حدیث نمبر 4845 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، لیکن آخری سطر نہیں پڑھے گا۔ اس کی آخری سطر یہ ہے کہ حضور کہ جب ان کی آواز بلند ہو گئی تو فانزل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی اونچی آواز نہ کرو۔ بس جہاں تک آتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، اس سے آگے یہ نیچے والی لائن جو ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر نظر آ جائے تو، یہ نیچے والی لائن اس حدیث کی، یہ والی لائن یہ نہیں پڑھتا، یہ نیچے والی لائن جو ہے نا یہ حدیث کی، یہ والی یہ نہیں پڑھتا، یہ چھوڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس یہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ قال ابن الزبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فما کان عمر، کہ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بعد هذه الآیات حتی یستفہمہ، کہ جب حضرت سے یہ آیت نازل ہو گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی تھی حضور علیہ السلام کے سامنے کہ سننے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اتنا آہستہ بولتے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اتنا آہستہ بولتے تھے کہ سننے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو خود سوچئے کہ جو حضور علیہ السلام کے پاس اپنی آواز اتنی آہستہ کر لے کہ سننے والے کو سمجھ نہ آئے، کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ، تو اس کے ضمن میں اب میرے بھی اس پر حسن اللہ یاری یہ سوال کرتا ہے اور اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں سورۃ الحجرات کی پہلی دو آیتیں بتائیے یہ ابو بکر اور عمر کے متعلق نازل ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ نازل ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ مطلب اس کا یہ لیتا ہے اگر ان کے متعلق یہ نازل ہوئی ہیں تو وہ یقینی طور پر جناب و گستاخ رسول کافر ہو گئے۔ اس پر میرا بھی یہ سوال ہے، کاش جن کے ساتھ حسن اللہ یاری کا اس موضوع پر مناظرہ ہوا ہے کاش وہ بھی یہ سوال کر دیتے کہ اگر
یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آواز اونچی ہو گئی، آواز اونچی ہونے پر اللہ پناہ دے اگر وہ کافر مرتد ہو گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کیوں فرمایا؟ پھر بتائیں اللہ تعالیٰ نے اللہ پناہ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کافر مرتدوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ مجھے بھی اس سوال کا جواب چاہیے۔ یا یہ بتائیں کہ کیا جو کافر ہو، جو مرتد ہو جائے، اسے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر جو مرتد ہو جائے، کیا اسے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے پھر آگے یہ دیکھیے، آخری بات، بالکل آخری بات عرض کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے پاس اپنی اونچی آواز نہیں کرنی، یہ نہیں فرمایا۔ اس پر یہ فرمایا، جس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر تم نے آواز اونچی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کی، تو پھر تمہارے اعمال برباد ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز اونچی کی تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ آگے والی آیت اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے پاس اپنی آواز کو آہستہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ ادھر یہ فرما دیا نا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جدھر عند رسول اللہ فرمایا ادھر صرف یہ فرمایا ہے اگر تم ادھر اپنی آواز پست رکھو گے تمہیں تقوی پرہیزگاری ملے گا، کسی گناہ کی سزا نہیں، اعمال کے ضائع برباد ہونے کا نہیں ہے۔ اور جدھر اعمال برباد ہونے کے متعلق فرمایا ادھر یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند النبی، یہ نہیں فرمایا، فوق صوت النبی فرمایا ہے، فوق صوت النبی فرمایا ہے، اصواتکم عند النبی نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، اگر آواز اونچی ہو جائے تو پھر ادھر یہ ہو سکتا تھا کہ کیا نام ہے، یہ اعمال برباد ہو جائیں گے، آواز کیا نام ہے آواز اونچی کرنے پر ہے، تو پھر ادھر عند النبی آنا چاہیے تھا، کیونکہ آواز اونچی جو تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوئی تھی۔ بہرحال یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، آگے مزید اس سے آگے والی ویڈیو میں